وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم منیبین علیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین صدق اللہ العلی العظیم صلوات پر محمد دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک ذکر خیر دے صدقے نال تمام خواتین و حضرات دیاں دلی دعاواں قبول اور منظور جی کچھ اپیل ہے عبد الکریم آوان صاحب ندی اہلیہ، حاجی غلام نبی صاحب آوان ندی اہلیہ، حاجی گلزار حسین آوان صاحب، محمد طفیل آوان صاحب، محمد جمیل رفیق صاحب، ذوالفقار علی آوان صاحب، جملہ مومنین جنہاں دا اسماء گرامی لکھے نے، اللہ پاک انہوں نے امام حسین علیہ السلام دے قرب جگہ نصیب۔ میرے محترم سامعین، میں جناب دے سامنے سورہ مبارکہ روم دی ایک آیت مجیدہ پڑھی، 31 نمبر آیت مجیدہ۔ اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں منیبین علیہ، اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ کی طرف مائل ہو جاؤ، اللہ کی طرف رخ اختیار کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ کی طرف رجوع کر جاؤ، اس کی طرف مائل ہو جاؤ، واتقوہ، اور اس اللہ سے ڈرتے رہو، ڈرتے بھی رہو اور اس کی طرف رجوع بھی کرتے رہو۔ پھر خالق فرماتے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرو، اللہ کی جانب رجوع کرو، اس کی طرف مائل ہو جاؤ، اس اللہ سے ڈرتے رہو۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرو، وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکوں کے ساتھ تو نہ مل جاؤ۔ نماز کو قائم کرو اور مشرکوں کے ساتھ شامل نہ ہو جاؤ۔ یہ مطلب ہے جڑا بندہ بالکل ہی نماز نہیں پڑھتا اور مشرک نام ہی ہوئے تے ہوئی ہوئی مشرکاں دے نال رل جاندا ہے، مشرک نام ہی ہوئے تے مشرکاں دے نال مل جاندا ہے، کیونکہ اللہ نے دوویں شاماں کٹھیاں کیتیاں نے، اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، ولا تکونوا من المشرکین، اور مشرکوں کے ساتھ شامل نہ ہو جاؤ۔ مشرکوں جیسے تو نہ ہو جاؤ، نماز پڑھو، نماز پڑھو اور مشرکوں کے ساتھ شامل نہ ہو جاؤ، کیونکہ مشرک نو نماز بڑی تکلیف دیندی، بلکہ جنوں نماز تکلیف دے وہی مشرک۔ پر ٹھیک ہے، ہم ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ہم ٹھیک ہے، وہی خطرہ سی زیادہ۔ اللہ فرما رہے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو۔ یہ اللہ یہودیاں نال گل نہیں کر رہا، یہ اللہ عیسائیاں نال گل نہیں کر رہا، یہ اللہ کافراں نال گل نہیں کر رہا، اللہ مومنین نو کہہ رہے ہیں منیبین علیہ، اس کی طرف رجوع کر جاؤ، واتقوہ، اس سے ڈرو، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرو، وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکوں کے ساتھ تو شامل نہ ہو جاؤ۔ یہ مطلب ہے نماز ایک ایسی چیز ہے جیڑی بندے نو مشرکاں تو دور کر دیے، کیونکہ جن مشرک نے نا وہ نماز دے بہت بڑے خلاف ہیں۔ میرا خیال ہے کہ الحمدللہ جویں دے مینوں چہرے نظر اس ویلے آ رہے نے مجمع دے، انشاءاللہ میں محسوس پیا کرنا کہ بندے حیران ہو گئے نے کہ مولوی یہ آئے تو اتنے جا کے سنا جتنے نماز نہیں بندے پڑھتے، اتنے کتنے لے کے آ گیا۔ میں اندازہ کرنا، یقین کرو، میں پہلی گل تو جی میں بالکل معاف کرنا، میں تواڈے نال گل نہیں کر رہا، میں انہاں نال گل کر رہا جڑے نہیں پڑھتے۔ میں تواڈے ویکھاں نہیں، مینوں تے شک بھی نہیں پیا ایک بار بھی کہ بندہ کوئی نماز نہ پڑھدا، ممکن ہی نہیں۔ یہ انہاں دی گل ہے، یہ قرآن قصیدہ ہے پاکاں دا، یہ تو تساں سنے ہے نا، قرآن قصیدہ ہے پاکاں دا۔ ایک بار پھر قرآن قصیدہ ہے تے مینوں اسے قرآن دی قسم ہے میں اسے قصیدے چوں پیا پڑھنا، جڑا پاکاں دا قصیدہ ہے نا، مہربانی کرنا اسے قصیدے چوں پہ پڑھنا۔ دنیا تے جننے قصیدے تساں اگے سنے نہ کاپیاں چوں، وہ سارے شاعراں دے قلم چوں نکلے نے، اے زہرا دے بابے دے منہ چوں نکلے۔ مولا تانوں جزا دے، بہت شکریہ۔ اس قصیدے تے سنن دا بھی بہت ثواب ہے، پر اس قصیدے دا تے ویکھنا بھی ثواب ہے۔ یارا قصیدہ سننا ثواب ہے، یہ وہ قصیدہ جنہوں ویکھنا بھی ثواب ہے۔ تو انہوں پتہ دو ہی تو قصیدے نے جنہوں ویکھنا ثواب ہے، یا حیدر دا چہرہ ویکھنا ثواب ہے، یا قرآن دے اوراق نو ویکھنا ثواب ہے۔
یا کعبے تے رخ کر کعبے لو رخ کر کے ویکھنا عبادت سمجھ کے پھر ثواب ہے اس قصیدے جو پہ پڑھنا جی بہت شکریہ خالق کائنات فرماتے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ اور نماز کو قائم کرو وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ اور مشرکوں کے ساتھ نہ مل جاؤ نماز کو قائم کیا کرو وہ پھر ایک اور آیت مجیدہ تہاڈا مزاج معلّہ ویکھ کے تے اور پڑھن تے دل کر رہا ہے وہ جناب سورہ مبارکہ نساء دی آیت اللہ فرماتا ہے اس واسطے مشرکاں نال نہ ملو نماز پڑھیا کرو ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء پوری دنیا کے گناہگاروں کو اللہ بخش لے گا مشرک کے لیے کوئی بخشش نہیں بہت شکریہ اللہ فرماتا ہے جنہوں نے میں بخشن دا ارادہ ہی نہیں کیتا جنہوں نے بالکل ویسے گناہگاراں نوں اللہ ضرور بخشن گے رحیم نے کریم نے لیکن مشرک نہیں بخشن گے اس واسطے اللہ فرماندا ہے نماز پڑھیا کرو تے ہولی ہولی مشرکاں نال رل جاؤ انہاں تو میں بخشنا ہی نہیں جی اچھا جی ایک اور آیت پڑھنے وہ بھی تہاڈی توجہ ویکھ کے اگر تو یہ توجہ نہ کر دے تو میں وہ نہیں سی پڑھنی یہ بھی پڑھنی پئی ہے وہ بھی تہاڈی توجہ تے دلچسپی ویکھ کے نماز دی دلچسپی ویکھ کے میرا خیال آیا کہ یہ بھی پڑھنی چاہیے جنی میں دلچسپی نماز ایتھے ویکھ رہے ہیں اس مجمع شاید ہی مینوں کسی مجمع ملی ہوگی اس واسطے میں تیسری آیت بھی تہاڈے گوش گزار کر یہ سورہ مبارکہ مدثر جی دیکھو جی اندازہ غلط بھی ہو سکتا ہے ویسے میں تو تہانوں نمازی پہ سمجھ دیکھو نا جی میں تو سوچ بھی نہیں سکتا وہ بندہ نماز ہی نہ پڑھتا ہو ایسی تو نہیں گل میں تیسری آیت مجیدہ پڑھنا یہ ایک مکالمہ ہے یہ سورہ مدثر جی پہلے میں آیت پڑھی ہے سورہ مبارکہ روم دی پھر پڑھی ہے سورہ مبارکہ نساء دی پھر پڑھن لگا سورہ مبارکہ مدثر ایک مکالمہ جنتیاں تے دوزخیاں تے درمیان جنتی بندے دوزخ والے نوں پوچھن گے وہ ایتھوں کر کے میں فی جنتن اصحاب الیمین وہ دائیں طرف والے لوگ اصحاب الیمین فی جنات وہ جنتوں والے بہشتوں والے یتساءلون عن المجرمین وہ مجرموں سے پوچھیں گے حشر والے دن جنت والے مجرموں سے پوچھیں گے ملزموں سے نہیں شکریہ پڑھا لکھا ماحول ہے ملزموں سے نہیں مجرموں سے اس واسطے جنہوں پولیس پھڑ دیئے وہ ملزم ہوتا ہے جنہوں توحید پھڑ دیئے وہ مجرم ہوتا ہے جڑے پھڑ کے تفتیش کر دینے انہوں نے پولیس آن دینے جڑا تفتیش کر کے پھڑ دا انہوں توحید آن دینے سبحان اتھے تے ایسے ایسے بندے بھی پھڑے گئے نے شکریہ قبلہ جنہاں دے وارنٹی کوئی نہیں جنہاں دے کیس ہی کوئی نہیں جنہاں تے ایف آئی آر ہی کوئی نہیں پھڑے آپ پہلا ہے تے جا کے تھانے پوچھے نا تیرا کی ہے ابے دا نا کی ہے تے قوم کی ہے کیونکہ تیرے تے پرچہ دینا ہے سپریم کورٹ روڑا پاندی ہے پہلا پرچہ دیو وہ دی پھر ایف آئی آر جمع کراؤ تے ایف آئی آر تو بعد بندہ پڑھو کہ اتھے جا صورتحال تھوڑی جی ہو رہے اتھے بندہ پھڑ کے تے 8 کو دن انہوں کٹ کٹ کے آندے نے جا تو بے گناہ عزیزو جنہوں اللہ پھڑ ہے تفتیش پہلا کر اللہ جنہوں پھڑے ہو ملزم نہیں ہے تو آڑی خیر مجرم اللہ فرماندہ ہے انل مجرمین مجرموں سے جنت والے پوچھیں گے ما سالہ کا کم فی سکر تمہیں جہنم میں کون سی چیز لے کے آئی وہ تو انہوں جنت والے پوچھن گے جہنم والے نو ایتھے ویسے جڑے اگے قیدی ہوندے نا وہ نویں قیدی نو پوچھدے نے کہاں دے جائیں اوتھے جنت والے دوزخیاں نو پوچھن گے کہاں دے جائے ہو تو انہوں جہنم وچ کیڑی شے لے کے آئی بھائی قرآن ہے اور مکالمہ باقاعدہ اللہ فرماتا ہے وہ پوچھیں گے ما سالککم فی سکر تمہیں سکر میں سکر بہت بڑے پیڑے جہنم دا نام تمہیں سکر میں کون سی چیز لے کے آئی انہاں 4 گلاں دسیاں نے کہ 4 ساڈے چ کمیاں سن 4 عیب سن انہاں 4 عیباں چوں پہلا عیب انہاں ہی دسیا ہے قالو لم نکو من المصلین ہم نماز نہیں پڑھتے تھے ہم نماز پڑھنے والوں میں شامل نہیں تھے ہم نماز پڑھنے والے لوگوں میں شامل نہیں تھے ایک پہلی گل دسی نے اگلی بھی دسی نے اگے فرماندے انہاں کیا ولم نکو نطعم المسکین اسا کدی مسکین نو کھانا نہیں سکھوایا گویا ایم پی اے دی افطاری کرائی سی غریب نو روٹی ایک ٹائم دینی سارے علاقے دے امیر تے شہراں والے ویاہ تے سدے سن ولیمے تے پراٹو تو تھلے گڈی کوئی نہیں سی
تے نال دے گھر مسکین نو اسا کھانا نہیں سی دتا، اسی تاں پھسے جے۔ سبحان اللہ۔ پہلا عیب کی دسیا نے؟ نماز نہیں سا پڑھ دے۔ دوجا عیب دسیا نے پہ کسے مسکین نو خیر وہ تہاڈی کھانا نہیں سا کھواندے۔ تیجا عیب یہ بڑا کمال ہے، وَكُنَّا نَحُوزُ مَعَ الْخَائِزِينَ، ہم عمل نہیں کرتے تھے، صرف بحث ہی کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ روزہ ایک نہیں رکھیا تے 20 گھنٹے لڑے یہاں پہ 10 منٹ اورا کھولنا چاہیے کہ آگاں کھولنا۔ جدوں تو رکھیا ہی نہیں، جدوں مرضی کھول لین کے تینوں تکلیف۔ ہاتھ بن کے پڑھنی ہے کہ کھول کے پڑھنی ہے، 2 گھنٹے بحث کیتی ہے، اذان ہوئی ہے، گئے ہی نہیں، نری بحث کرتے سا۔ یہ تیجا عیب دس دینے پہ اپنا۔ چوتھا عیب وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، ہم ہی تو وہ لوگ ہیں جو قیامت کو جھٹلایا کرتے تھے اور بہ کے چاول کے دکانوں تے آتے سن، جدوں آئے گی ویکھی جائے۔ یہ 4 عیب تساں سن لینے۔ تہاڈی کیا بات ہے جی؟ مولا تانوں جزا دے، ایڈی رکھی گل ایڈی دلچسپی نال کوئی نہیں سندا، لیکن تہاڈی مہربانی ہے کہ 4 عیب دوزخیاں دے پوچھن والے جنتی نے تے دسن والے جہنمی۔ وہ 4 عیب ایک باری دہراؤ بڑا میرے نال۔ پہلا کی دسیا نے کہ نماز نہیں سا پڑھ دے، دوجا دسیا نے مسکین نو کھانا نہیں سا کھواندے، تیجی گل ہے بحث ہی کرتے رہتے سا، عمل کوئی نہیں سا کرتے، تے چوتھی گل قیامت نو جھٹلاندے سا۔ میرے امام دی بارگاہ ایک بندہ آیا، وہ سا کے پریشان ہو کے آج پڑھ بیٹھا نا کدھر، جی میں کہیں آج سنی ہے ساری گل، وہ کدھر پڑھ بیٹھا ہے قرآن دی آیت سورہ مدثر دی، تو وہ آ کے آتا ہے جہنم میں قرآن چ لکھے ہے، جہنم نار بھی قرآن چ لکھے ہے، یہ سکر کی سکر جہنم جو لکھے ہے قرآن، جہنم چ بندے جان گے، تے نار بھی لکھے ہے کہ نار جان گے، آگے جان گے، یہ سکر کی ہے۔ میرے مولا نے فرمایا وہ بڑی سخت جگہ ہے جہنم دے وچ جیڑی سکر، جہنم دے وچ بھی ایک جگہ ہے جیڑی سکر ہے، درجے نے جہنم دے، جنت دے بھی درجے نے، جنت تیرا کی خیال ہے جس درجے چ سلمان ہونا ہے اتنے اسی جا سکنے؟ اللہ دیا بندیا درجے نے، اسی بھی کسی درجے چلے ہی جائیں گے۔ کوئی سلمان دیا نوکران دیا نوکران دیا نوکران چ، وہ ابو ذر دیا نوکران دیا نوکران دیا نوکران چ، علی دے نوکر تے کمبر جیسے نے، سلمان جیسے نے، ابو ذر جیسے نے، اسی اس راہ دے مسافر ہاں۔ حضرت نظام الدین اولیاء نو جان دے؟ نظام الدین اولیاء انہوں نے کسے آکیا سنے تو علی دے غلام، علی دے غلام، وہ سکیا علی دا مینو کمبر قبول کر لوے میں راضی، خدا دی مینو کمبر قبول کر لوے نا اپنی غلامی تو میں راضی ہاں۔ علی دیا غلام اج ساڈے جیسے کتے شامل ہو سکے، یہ مطلب ہے کسر نفسی دا عالم ہے۔ اچھا جی وہ سکے سکر کنوں آدھے؟ میرے مولا نے فرمایا بڑا سخت جگہ جہنم دی جنوں سکر آدھے۔ وہ بڑا ڈردا سی پیا، ہو سکیا مولا میں تے ڈر آ گیا، وہ سکر تو جی دس دے پہ وہ سکر۔ میرے مولا نے ایک حدیث پا کے وہ میں جناب کے سامنے عرض کر دینا، میں لکھ کے رکھی قرآن پاک تے، قرآن ہاتھ چ ہوئے تو شاید کوئی مان نہیں لے صحیح پہ آندا، ورنہ تمہیں پتا اج کل کوئی بندہ اعتبار کر کے راضی نہیں۔ میرے امام نے فرمایا من تقدم ولایتنا اخیر عن سکر ومن تأخر عنا تقدم الى سکر۔ ترجمہ کرنا جی، میرے مولا فرماتے ہیں جو ہماری ولایت سے نزدیک ہوگا وہ سکر سے دور ہوگا، جو ہماری ولایت کے، جو ہماری ولایت کے قریب ہوگا وہ سکر سے دور ہوگا۔ ترجمہ میں بڑے عالم دا کیتا پہ پڑھنا، جو ہماری ولایت سے نزدیک ہوگا وہ جہنم سے دور ہوگا، اور جو ہم سے دور ہوگا وہ سکر کے اندر ہوگا۔ لو جناب علی مجمع گلاب دے پھول دی طرح کھل گئے، الحمدللہ ہر بندے دا چہرہ مینوں کھلیا کھلیا نظر آ رہا ہے۔ یہ مطلب ہے کہ الحمدللہ تواڈے چہرے اس ویلے مینوں پتہ دسدے نے کہ ساڈا انشاءاللہ سکر نال کوئی تعلق نہیں، کیونکہ اسی منکر ولایت ہے ہی نہیں۔ سکر چ کون جان گے؟ منکر ولایت، ساڈا ولایت نال تعلق کوئی ہے کہ نہیں؟ اساں سکر چ کی لین جانا؟ تے تسی ایویں چپ چپ بیٹھے سو، ساڈا تے تعلق ہی کوئی نہیں۔ اچھا جی لو جی ہن ٹھیک ہو علی الأجل الأجل
اللہم صلی علی محمد وآل محمد. لو جی ہن میرا خیال ٹھیک ہو گیا. میرے عزیزاں نے نعرہ بھی لوا دیتا تے تائید بھی ہو گئی. سارے بندے شیعہ سنی ولایت والے بیٹھے الحمدللہ. منکر ولایت اتھے کی لینا ہونا سی. یہ مجلس حسین علیہ السلام ہے تے سارے ولایت والے بیٹھے. کوئی بندہ ولایت دا منکر نہیں. یہ مطلب قرآن دے مطابق تے امام دے فرمان دے مطابق وہ سکر نال کسی اور دا ہی تعلق ہے, ساڈا تعلق نہیں. وہ جڑے سکر دے وچ نے اسی تے وہ نہیں نا. چھتی بولو یار. وہ یار جنا سکر تسی اصل چ پچھو نا کانفیڈنس نال نا اعتماد نال نہیں گل کردے. میں تمہیں مولا جعفر صادق علیہ السلام دا فرمان سنا. میرے امام فرماتے ہیں جو ہمیں مان کے شک کرتا ہے نا کہ میں جنت میں جاؤں کہ نہ, وہ ہمیں ماننا ہی چھوڑ. جے تینوں اعتماد ہی نہیں تینوں. خیر ہوئے قبلہ بہت شکریہ. مولا تو انہوں جزا دے. میں عرض کر رہا ہوں کہ جنہوں شک ہی رہنا ہے کہ میں اہل بیت نو مان کے شاید جہنم ہی نہ ٹر جاؤں, وہ منن دا انہوں کی فائدہ. کانفیڈنس نہ بولو نہ سکر نہ ساڈا کوئی تعلق ہے نہیں. بس اینی گل ہی میں کرنا چاہتا سا, وہ تہاں جواب دے دیتا. یہ مطلب ہے کہ جدو اصل سکر چ نہیں جانا, منکر ولایت نے سکر چ جانا ہے. وہ سکر چ جان والے دیاں 4 علامتاں میں پڑھ دیتی ہیں. یہ مطلب ہے ساڈے وچ تے پھر نہیں نہ ہونیاں چاہیے. اصل جی تقریر ہوندی ہے نا, یہ تقریر انج ہوندی ہے جی میں بیبیاں کھیس نہیں دھوندیاں. ہوں تو خیر رواج نہیں. پہلا نہراں تے کناریاں تے ٹیوب ویلاں دے کناریاں تے بہ کے تے بیبیاں پٹڑیاں رکھ کے نا تے کھیس دھوندیاں. وہ پہلا ایک پاسا کٹ لیندیاں نا, پھر دوجا پاسا کر پھر وہ پاسا اس پاسے تے اس پاسے چنگی میل کڈ کے چھڈ. میں پاسے پہ پرتانا. پہلی گل تے میں منوائی ہے کہ سکر بڑی بری جگہ ہے. دوجی میں منوائی ہے کہ 4 صفتاں چ لوگاں چ ہون گیاں سکر چ جان. امام فرماتے نے سانو منن والا سکر چ نہیں جا سکتا. یہ مطلب وہ 4 صفتاں کسے اور چ ہو سکدیاں نے, علی دے منن والے چ نہیں. کیڑی کیڑی؟ یہ مطلب ہے جڑا ولایت والا بندہ ہے. پہلی گل وہ چارے یاد جن چارے یاد نے. مطلب وہ سر سی نماز نہیں پڑھتے, مسکین نو کھانا نہیں سکھواندے, فضول بحث کرتے سن تے پھر قیامت دے دن تے یقین نہیں سی. یہ مطلب ہے الحمدللہ ولایت آل محمد نو قبول کرنے والا پہلا تو بے نماز نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ. تے دوجا وہ کسے مسکین نو ویکھ کے کولوں نہیں لنگ سکتا. تیسرا وہ فضول بحث نہیں کرتا. تے چوتھی گل انہوں قیامت تے مکمل یقین. یہ مطلب ہے الحمدللہ انہاں جو پہلی شک دا نا نماز ہے جدے تے میں آج دی گفتگو کرنا چاہتا. اصل پتہ گل کی, تسی بچہ داخل کرا دو پنجاب کالج چ, تے کالج تہاں پتہ مہنگا کالج ہے, اندر اے سی لگے نے, ڈیسک پے نے, ٹاٹ بھی کوئی نہیں, مٹی نہیں, کٹا نہیں, بڑا خوبصورت ماحول ہے. تسی جاؤ مگروں پتہ لین پہ منڈا گیا ہے کہ نہیں. وہ باہر کالج تو 1 کلومیٹر ادھا کلومیٹر پورا آوارہ منڈے ٹائر چلاندے ہون سوٹے نا, وہ بستہ ٹنگ کے آندا ہوئے مینوں واری دیو. جنہوں تساں پنجاب کالج داخل کرایا ہے وہ واری منگدا ہوئے بستہ ٹنگ کے, کالج کھل گیا ہوئے, کالج لگ گیا ہوئے, کلاساں لگیاں نے, تے او اتھے پہ آندا ایک واری دے آجے, ایک واری دے. میرا خیال ہے جنہیں داخل کرائے ہیں انہیں ایک واری نو تونوں پھڑ کے پوچھنا ہے اپنا کالج ویکھتے اپنے کام ہوئے. سبحان بھائی سبحان اللہ. گل پہنچ گئی, گل مثال نالی پہنچ جاندی ہے. اگوں تو میں پھر کرن دی یقین کرو ایسے ایسے زیرک مجمع ملتے ہیں, ایسے ایسے فرزانہ لوگ ملتے ہیں کہ مثال تے پہنچ گیا ہوں تو مگروں گل تو اتوں کرنی ہوتی ہے. اے مجمع کما دے یار, تسی پہلے پہنچ گیا. وہ آندا کالج ویکھ, پروفیسر ویکھ, محنت ویکھ, انتظام تیرا ویکھ, میں کتھے کیتا ہے. کالج ویکھتے اپنے اپنے کام ویکھ. جیڑے بڑے اذان ہوندی ہے تے علی والا مصلی ال نہیں نہ جاندا, آندے تے فرشتے ہون گے, ولایت ویکھتے اپنے کام ویکھ. بھائی مولا تانوں جزا دے دے. ویسے گل سنو, گل ہے جی اللہ سب نو توفیق دے. شکریہ اللہ بھائی, اللہ سب نو توفیق دے. اللہ پاک سانو بہت توفیق دے کہ اسی اول وقت چ نماز پڑھی, مقدر دی گل ہے. لیکن الحمدللہ تائید تسی کمال کر رہے ہو, اور تائید تسی سچی گل دی کر رہے ہو.
سچی گل دی کر رہا ہوں نا تائی تھوڑی مہربانی ورنہ مینوں صاحب امامہ صاحب ابا و کبا علماء فرماندے نے تو ایڈیاں سخت آیتاں پڑھ کے تے سخت گلاں کیویں کر لینا میں تھوڑے سامنے کر لینا ساڈے کول نہیں بندے سنتے میں تسی بندے نال محبت کریا کرو محبت میں سمجھنا کہ تھوڑی محبت ہے تسی اس انداز نال نماز دی گل پہ سنتے ہو پڑھنا میں نماز تے اے مشرک جڑے ہوندے سن وہ نماز تو بڑے تن جڑے ہوندے سن میں آکھیا انہاں دی گل پہ جڑے مشرک ہوندے سن وہ نماز تو بہت تنگ ہوندے سن بہت تنگ وہ میں دسن لگا پر ان تکلیف کی سی نماز دی تو انہیں گل دساں جیڑا بندہ تو نماز دے تے روزے دے متعلق گنجائش دیندا نا پھر کچھ نہیں اندروں مشرک جی کوئی گنجائش نہیں جی کوئی مقدر نال کسے پڑھنی ہے تو مقدر نال کسے روزہ بھی رکھنا مولا تو جزا دے ایک گل پکی ہے گنجائش کوئی گنجائش ہوندی تے کربلا چ ہوندی ایڈا سخت دن تو کسی تے آیا ہی نہیں نا ہوندی کوئی تو اتنے ہوندی نہیں کوئی میرے عزیز دوستو نماز تو مشرک تنگ کیوں سن وہ تمہیں اج میں دسنا ہے تے انشاءاللہ میرے مولا دے فضل نال مریدیاں صفتاں کریے نا چنگیاں کہ جناب اتنے اس ویلے ٹر جو کوئی گرمی نہیں ہوا وگدی پئی بدل کدی ادھر لنگ جاندے نے کدی ادھر نہیں کدی نیڑے آ جاندے نے ٹھنڈی ہوا چڑھن لگ پئی کدی کدی کڑیاں لے پئیاں نے میں تانوں کی دساں کافی پیندا دل کروں تو بدل آ جائے اتوں چھتریاں لے کے مال روڈ تے پھردا صفتاں ہی جدیاں بندہ کردا پہ دا دل کر آوندا پہ کسے ویلے بھاویں گنجائش نکلے نہ نکلے قرض چک کے بھی جانا پیا ایک بار میں چکر ضرور لا میں اج تہاڈے سامنے نماز پڑھیں جی چھڑنی ہے مرضی کسے اپنی کرنی ہے دل کرے گا کہ نماز دے وچ کی ہے جدوں تو مشرک نو تکلیف وچ تے کوئی شے ہے نا کئیاں بندے اگے روٹی رکھی ہے تو اندر میں کھا کے آیا وہ اندر برکی تلا اوے میں کھا او کتھوں کھا آیا اور میں چنی اٹھو او چھڈ پرا تو ایتھے برکی لائے کدی آ لائے نا او چک تے صحیح نہ دل کیتا تے نہ کھائی انہوں کو مان ہوندا نا اپنی پکائی تے انہوں کوئی اپنی پکوائی تے مان ہوندا ہوندا پاویں رج کے آیا نا ایک برکی لا نہ دل کیتا تے نہ کھائی او مسلمانوں ایک باری چکھ کے تے ویکھو کہ جس نماز چا نہیں جاندا او دے وچ نہیں مولا تانوں جزائے خیر دے شکریہ کہ نماز کی نماز اللہ کو منگن دا طریقہ ہے شکریہ وستعینو وستعینو بالصبر والصلاۃ مانگو اللہ سے نماز کے ذریعے مانگو صبر کے ذریعے اللہ کو منگن دے طریقے دا نا نماز سارے مانگت جی جنہیں نمازی کھلوتے ہوندے نے مانگت جی ایتھے کھلوتا ہے تو بھی مانگت ہے آنج کھلوتا ہے تو بھی مانگت ہی ہے ایتھے کئی انج کھلوتے ہوندے نے وہ بھی مانگت ہی نا کوئی گل نہیں اچھا ایتھے ٹھیک ایتھے بھی جتھے کو مانگتا پہ مانگ اسی انج منگنے اصل چ انج منگنے ساڈے تے بندے غصہ نہ کرو وہ اللہ دے بندے ہو جنوں ایک کولوں منگنا ہوے تے آپس وچ نہیں لڑیدا بھی منگنا تم ہی وہ بھی منگنا میں بھی وہ کا نہ بدو بھائی کا نسائی لڑائی کا مطلب کی ہے تم ہی منگ لے میں بھی منگ لینا وہ منگنا اللہ کو منگنا جی وہ سارے کھلوندے نماز بہت شکریہ اڑا وضو شضو ہے نا وہ اینی گل ہی ہے بڑے دے سامنے ہونا ہوے تے منہ چھو تو ہو کے جائی دا اینی گل وہ نبی طریقہ دسیا پیا سمجھانا وہ تے کھلو کے تے پھر منگنا وہ پھر ساڈے منگن دا یہ طریقہ ہے وہ شکر ہے پرانے زمانے چ سانوں بندے سمجھتے سن انہوں جانچ نہیں تاں انج کھلو پرانے زمانے چ بندے سمجھتے ہیں نماز دی جانچ نہیں کیونکہ انہاں شروع تو اکھ کھولی ہے تے انج نمازی نو ویکھے سکولے گئے نے تے ماسٹر نو انج ویکھیا ہے کالج گئے نے تے پروفیسر نو انج ویکھیا ہے ہسپتال گئے نے ڈاکٹر نو انج ویکھیا ہے وہ کتے وزیر اعظم ہاؤس چ گئے نے تو اتنے علماء تے وزیر اعظم نو انج ویکھیا صدر نو انج ویکھیا انہیں جو انج زندگی چ ویکھیا ہی کسی نہیں سی وہ جڑا بندہ انج پڑھتا ہی لوگ سمجھتے سن انہاں بیچاریاں نو جانچ نہیں میں ایک جنازہ پڑھن ٹر کے ڈنگے اتنے میں کھلوتا سا انج کر کے تے نال دا بندہ پھڑ کے تے میرے ہاتھ اتنے رکھے میں پھر چھڑ دیتے وہ پھر رکھے میں پھر چھڑ دیتے وہ پھر اینا کوئی جنازہ ہوندہ جنازہ ٹائم اینا کوئی ہوندہ وہ رکھدا گیا میں چھڑدا گیا تے اخیر بار انہیں چنگا کٹ کے رکھیا میں جنازہ چھڑ کے میں بھائی جی کل لاؤ اتنے کل
تاں میرا ہاتھ کھلوے گا ورنہ میں ہو سکے اس طرح مولوی آخیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو جنازہ مک گیا تو مینوں میرے نال کی کیتے میں کیتا کہ تو کی اور میں اللہ دے بندے بڑے بندہ میں کہ نہ تو اپنا پڑھیا تے نہ تو مینوں پڑھن دیتا اللہ دے بندیا کھلو کے پڑھنا سی میں پڑھتا سا میں کہ تیرا میرے دھیان سی تو اپنا پڑھنا سی میں اپنا پڑھنا یہ مطلب جا کسی دھیان نہ ہوئے نا وہ اپنی بھی کوئی نہیں ہوتی سارا جان ساڈے والی دھیان کر گیا وہ تو اللہ کو منگنا تے انج منگ لے انج منگ لے انج منگ لے ایک گل طے ہی اسی کو پاگل نہیں تو جتھے بھی بن کے منگے نا اسی تینوں کافر نہیں آندے نا تو ساڈے اللہ کو پہ منگنا اساں تینوں کیوں کافر آکھاں اسی انج منگنے ہیں یہ انج کر کے بھی جی جڑا کھلوندا بندہ وہ بھی ایک طریقہ ہی ہے جی ادب دا طریقہ ہے ادب دا انج بھی ادب دا طریقہ ہے یہ بھی ادب دا طریقہ یہ بھی ادب دا طریقہ انج کر کھلو جانا یہ بھی ادب دا طریقہ ہے تے بندے مہربانی کرنا یہ بھی ایک ادب دا طریقہ ادب دا طریقہ ہے کوئی ایسی گل نہیں سانوں کسے دسے ہے تے دسیا بھی کسے صادق نے آباد رہو دسیا بھی کسے صادق نے انج کر کے مینوں ایک بندے ہر بندے دا جواب دی علمی قابلیت دے مطابق ذہنی سطح دے مطابق دینا مینوں ایک بندہ عام سادہ بندہ سی مینوں کہنے لگا یہ کیڑا ادب دا طریقہ ہے بندہ آنج کر کے آکڑ کے کھلو آنج آکڑ کے کھلو جا آنج کر میں کہ یہ طریقہ ٹھیک ہے وڈے تے پیش آنج ہوئی دا میں تو بھی تھوڑی جی ڈنگی رکھی تھی نہیں اینج کھلوئی میں چلو ٹھیک ہے میں کیا جدو بندہ مردہ کدے پیش ہوتا ہے اللہ دے میں بیٹھا بیٹھا بندے تے انج ہو گئے صوفے تے بیٹھے اٹیک ہو جاتے جان نکل گئے جڑا بندہ پہلا ہوتا وہ باواں سیدھیاں کیوں کر یار بندہ جو انج کر کے بیٹھا ہے وہ جان نکل گئی جڑا بندہ آئے گا باواں سیدھیاں کر مطلب آکڑ نہ جائے وہ گرم گرم باواں سیدھیاں اندروں تینوں بھی پتا ہے وہ سامنے انج ہی پیش ہونا چاہیے پتہ چلو بہرحال مانگت دا کام میں پہلے صفتاں کرنیاں پھر منگنا مانگت دا ہی کام ہے ہر مانگت پہلا صفتاں کرے گا جن نے منگنا ہوئے گا پہلا توڑی صفت کرے گا کمال لے کہ وہ بھی صفتاں کر چھڑے گا جڑیاں ساڑھے چوندیاں ہی نہیں اسی سمجھنے ہیں چلو کر دو یا کر چھڑے جو تعریف ہی کرتا یہ منگن والے سارے پہلا صفتاں کر بلے بلے جی بلے 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 میں ایک بندے کو سنے کوالی پہ کر دے سانس تے ایک پلوان آکھن لگے تو کوالی بند کراؤ تے اتنے کوڈی کرو میلے سے پہلا کوالی ہوندی کوالی تو بعد 4 بجے کوڈی ہوندی وہ جڑے نا جی کوڈی کھیڈن والے وہ کوئی بندے آ گیا تے انہیں جا کے نہ تے 2-3 باری کان چ آکھیا بابا جی آ کوالی بند کراؤ کوڈی کیونکہ انہیں کوڈی چ منگنا سی ساڈے علاقے چ 2-3 پلوان سن کوڑے کدی سن ایڈے ایڈے موٹے سن تے اوتے مٹی ملی ہوندی سی صرف پیسے منگ بڑے بڑے سن ہاں کھولدے نہیں کدی ویکھیا ہونا وہ انج کر ٹردے ہوندے ساری پیڑی وچ تو بندیاں سمجھا بھی خورے کڑ وہ پھر مینوں پنڈ دا نام یاد ہے لیکن میں ایتھے نہیں پڑھدا ایک پنڈ دی میں گل کیتی سی وہ پرچہ کران لگے سن اس واسطے نہ میں سمجھ وہ پلوان سن تو انج ٹردے نے انہاں سارے کولوں منگنا ہوندا سی سارے یعنی وہ کبڈنا کولوں بھی تے باردیاں کولوں بھی انہوں آدھے سن کوالی بند کرا تے کوڈی شروع ہوئی وہ نہ دور پائے سن وہ لمے لمے بڑے بابے نہیں بیٹھے سن وہ ملنگ بندے سن وہ نہ کہ چلو کوالی ہوندی سی پئی وہ سنتے سن پائے کوئی اللہ والے بندے سن وہ 2-3 باری بابا جی پھر سرکار پھر مرشدو سخیو وہ واپس آ گیا کوئی نہ انہوں کوالی بند کرائی تے نال دا پوچھدا کی آندے نے باوے ری وہ آندے نے کھے آندا لویا لیلا منگن والے نانا ملے کوئی شہ سوڑا پی کے بابا شابا چھڑ جانا بڑیاں تعریفاں شریفاں کرتے ہوندے نے نا وہ تعریفاں صرف انہاں پیسیاں واسطے کرتے ہوندے نے جدو منگن والے سارے تعریفاں کر کے منگتے ہیں میں نماز چوں حساب لایا پہلا وہ تعریفاں کرنیاں پیندیاں سارے اٹھاؤ جناب خدا دی قسم مشرک نماز کو تنگ کیوں ہے پہلا اس سخی دے سامنے کھلو کے آکھنا پیندا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم
حمد ساری او دے واسطے میں جڑا عالمین نو پالتا ہے، او رحمان ہے، او رحیم ہے، او مالک یوم الدین۔ نماز شروع ہو گئی جی، مانگت شروع ہو گیا جی، صفتہ شروع ہو گئی ہیں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو بعد حمد ہو دیئے، رحمان ہوئے، رحیم ہوئے، او مالک یوم الدین بھی ہوئے، مالک بھی تو ہوئے، رحمان۔ ایتھوں تک آؤندیاں نو نبی جی میں ہدایت کیتی، بندے دا چاکا ہی کھل گیا۔ پہلا غیب دیاں گلاں کردا سی، او رحمان ہے، او رحیم ہے، او مالک یوم الدین ہے، او دے واسطے ساری حمد ہے۔ ایڈا چاکا کھلیا، اوکا ہی سدھا ہو گیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جدوں عبادت تیری کرنا تے منگن کدھر ہور ٹر جا۔ صدقے جاواں نماز دے وچ آؤ یار سارے بندے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ چکدا میں تینوں تے منگن کدھر ہور ٹر جا۔ عبادت میں تیری کرنا تے منگا کسے اور بوئے تو، عبادت تیری کرنا تیرے کو ہی منگنا۔ میں نو انج لگا جی میں اللہ پوچھیا 10 بندیاں کی منگنا چاہنا ہے، فوراً دی آواز ہے باقی سارے کم چھڑ دے، اہدنا الصراط المستقیم۔ صدقہ جاواں مجھے سیدھی راہ درکار ہے، مجھے صراط مستقیم درکار ہے، سیدھی راہ پہ منگنا۔ لے بھئی مانگ تو پاویں ایتھے سن تامی سدھا راہ ہی منگے آئی نا، ایتھے میں تامی سدھا راہ ہی درکار ہے، سدھا راستہ سن قائم رکھ سدھے راستے تھے۔ جڑی اگلی آیت دا حصہ آ رہا نا، وہ تو پہلا میں آیت پڑھنا چاہنا، وہ تو اللہ پاک نے فرمایا ہے لا تقربوا الصلاۃ، مت قریب جاؤ نماز کے۔ اے ٹھیک جی، اے سورہ مبارکہ نساء دی آیت مجیدہ دا نمبر 43، سورہ نساء، یہ تو انہوں پنجمے پارے سے مل جائے گی، 43 نمبر آیت۔ یا ایوہ الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تقربوا الصلاۃ، مت نزدیک جاؤ نماز کے، مت قریب جاؤ نماز کے۔ آیت اگے ہے جی، تو انہوں پتہ ہے ویسے کئی بندے آکھن گے بتھیری ہے، ٹھیک ہے تھی آکھو وما علینا الا البلاغ، نہیں اگے آیت ہے، کیونکہ جڑا ادیاں آیتاں پڑھ کے اپنا مطلب کڈے تے بندے راضی کرے وہ یزید ہوندا ہے۔ جڑا قرآن نو دا لاوے ادیاں آیتاں پڑھ کے بندے راضی کرے تو لوگاں واسطے ایزی وے بنائے وہ یزید ہے۔ اے یزید نہیں کو پڑھدا سی لا تقربوا الصلاۃ۔ اگے آیت ہے وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، جب تم نشے میں ہوتے ہو، جب تم مست ہوتے ہو، جب تمہیں ہوش نہیں ہوتا، نماز نہ پڑھ، کیونکہ نماز نشیوں کا کام نہیں، نماز ہوش والوں کا کام ہے۔ میں کہ اللہ کدوں پڑھنی ہے؟ اے قرآن ہے، اللہ فرماتا ہے حتی تعلموا ما تقولون، اس وقت نماز کو ادا کرو جب تمہیں پتہ تو ہو نا کہ میں منہ سے کیا کہہ رہا ہوں۔ پتہ ہو کہ میں منہ سے، جڑا بندہ اتھوں شروع ہو جائے دگڑ کردا تواڈے پیراں تے پیر رکھدا تے روڑا پاندا جائے اور پیر نہ مندو ہے، پیر نہ مندو ہے، پیر نہ مندو، یہ دا مطلب انہوں پتہ ہی نہیں میں منہ تو کی پیان۔ جے منہ تو پیانا تے جو کرنا ہے تو آپ پہ میرا سارے جان۔ اللہ فرماندا ہے کوئی نشے وچ آ کے نماز نہ پڑھے، کیونکہ ادوں پڑھو، کیونکہ ادوں نہ شراب پی کے بندے نماز پڑھتے سن۔ وہ اللہ فرمایا کہ کم از کم ادوں پیا کرو جدوں نماز دا ٹائم دور ہوگا۔ چلو بھائی بندے پریشان ہو گئے نا، ادوں نماز جاری سی تے نشے تے جے پوری پابندی نہیں سی تے سارا پنڈ نشائی سی، نشا کر دے بندے شراب، وہ شراب پی کے بندے پڑھ چھڑ دینا۔ ایک نے تے پڑھا بھی چھڑی سی، مگروں پڑھن چھڑو سی، مگر تے پڑھنا اور گل ہے۔ سویر دی 2 رکعت نماز 4 رکعت پڑھا ہڑی فجر دی، تواڈی مہربانی جی جڑے جان دے سارے بندے۔ فجر دی نماز بزرگاں نے کئی کوئی انہوں نے 4 رکعت پڑھا چھڑی تے مگروں ایک بندے، تانوں پتہ جدوں کو اگلا بندہ بھلے امام تو کھنگورا مار دے۔ اور کدی باج مات پڑھی بھی ہے جی بھائی اللہ دیو بندے ہو، جدو امام بھول جائے نا انہوں مگروں لکما دینا ایک بندہ ہو سکا وہ بڑا جنہوں ایڈی چڑی سی کھانگ انہوں کی جاندے ہو سکا حضور 4 رکعتاں پڑھا ہڑیاں جے، ہو سکا پھر ہو سکا فجر دی نماز جے جگہ فرماندے نے اور پڑھا دئیے۔ اے ہو جا تیرے امام ہو سکتے نے، ساڈے امام نہیں۔
آباد رہو مولا تانوں جزائے خیر۔ اللہ فرماتا ہے لا تقربوا الصلاۃ، مت قریب جاؤ نماز کے جب تم نشے کی حالت میں ہوتے۔ یہ نشیاں دا کام نہیں جی، ہوش مندہ دا کام۔ وہ پھر بعد تو بالکل حرام آ گئی، پھر تو بالکل حرام ہو گئی، پھر لوگاں باہر روڑ دیتی۔ ویسے میں ایک حساب لایا جی، اے نیری نشے دی گل نہیں، نیری نشے دی گل نہیں، نہ یہ کوئی بوٹی دا ذکر ہے، نہ بوٹی والے پکوڑیاں دا ذکر ہے، نہ یہ نگدے دا ذکر ہے، نہ یہ کوئی فیم دا ذکر ہے، نہ تمباکو والے پان دا ذکر ہے، وہ بھی نشہ ہوتا ہے، ایک نسوار ہوتی ہے وہ بھی نشہ ہوتا ہے۔ یہ قرآن کی آیت چوں کوئی نہیں، قرآن کی آیت صرف یہ جڑی انہوں نے لکھا ہے نا جی، یہ فرماتے نے کہ حکم فرمایا کہ نشہ میں نماز کے پاس نہ جاؤ، جب یہ حکم تھا نشہ حرام نہ تھا۔ فرماتے جب نشہ ادو حرام نہیں سی ہوا، ادو اللہ فرمایا کہ نماز دی حالت چ نشے چ نہ رہا کرو، کم سے کم بیدار ہو کے چنگا پلا ہوش ہوگے تو ادو نماز پڑھیا کرو۔ فرماتے ہیں ادو اجے نشے تے منع نہیں سی ہوئی، ادو نماز آ چکی سی تے نشہ اجے منع نہیں سی ہوا۔ چلو ٹھیک ہو، ویسے جڑی گل ہے نا حتی تعلموا ما تقولون، ایک اور بھی گل ہے، جیڑا پڑھے انہوں پتا ہوئے میں منہ چکی پیان، جے نہیں نہ پتا تو پھر وہ بے ہوش ہے۔ مثلا نشہ نہیں کرتا، فیم نہیں کھاندا، چرس نہیں پیندا، سگریٹ بھی نہیں پیندا، نماز کھلو کے اندر انا تو اینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، اگر بطول نو نہیں جاندا تو نشئی ہے۔ سارے اٹھاؤ یار، وہ جدوں سورہ کوثر آئی زہرا واسطے تیرا دشمن ہی بے اولاد رہے گا، اور قیامت تک اولاد دی موجب جناب سیدہ نے۔ یہ مطلب ہے جڑے انا تو اینا کل کوثر پڑھتا ہوئے وہ دے ذہن چ سیدہ زہرا دا آ جانا ضروری ہے، ورنہ نشے چ۔ ایک اور مثال دیا، جڑا بندہ نماز آندا تبت یدا ابی لہب میں تب تے مٹھا مٹھا ہسدا ہوئے، تبت یدا ابی لہب میں تب، مطلب وہ کی ہے جا ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جان تے جڑا کھ نہ رہے، جڑا سورہ تبت یدا پڑھے تے ابو لہب تے غصہ نہ چڑھے، نشئی ہے۔ یہ مطلب ہے ہوش نال نماز پڑھی ہوئے تولے دی بھی جانچ آ جاندی ہے، تبرے دی بھی جانچ آ جاندی ہے۔ پڑھو جی نماز ہن ہوش نال۔ ایتھے بھی ایک بندہ سوندا پیا ہوش نال سننا جی، نشیاں تے کونی نماز ہے، نشیاں نہیں تنگ کرنا، انہوں نے آخنا نماز ہے، انہوں نے آخنا نشہ چھڑ دو، یا علی نشیاں نو آخنا نشہ چھڑ دو، ان نشیاں وچ ہون تے نماز انہوں تے آئی نہیں۔ ہوں سارے نہ شروع کر دیا جی خدا دا نا جی۔ میں ایک بندے نو آخیا کہ یہ تم روزہ نہیں رکھیا، وہ سکیا مینوں شوگر ہے، میں کیا اللہ فرماندا جدوں آرام تانوں آ جانا شفا ہو جائے ادو پھر رکھنا جی، تو کوئی چاہ نال خوشی نہ آندا ہے، یہ نہیں آرام آندا، یہ سنیا یہ علاج ہی کوئی۔ میں کیا جدا تینوں شوگر دا چاہ چڑھیا، میں ایڈا مریض خوش نہیں ویکھیا، روزہ تو چالو ہویا پیا آندا سی ادھر نہیں آرام تہاڈی کمال۔ اوے میرے عزیزو، نشئی تے نماز نہیں، انہوں نشہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ نماز پڑھنی، کیونکہ نماز بہتر ہے نشے تو۔ مہربانی ایک گل تے دس، جڑا بے ہوش ہے تے نشے چ، انہوں اللہ فرماتا لا تقربوا الصلاۃ، مت نزدیک جانا نماز کے۔ ایک مشہور خطبہ ہے میرے مولا دا، کدی کدی بندے پڑھتے ہیں، ادو پھر میں بندے الحمدللہ آج نہ جمپ آؤں دے مجمع نو ویکھے۔ مولا علی کا فرمان ہے میں مومنوں کی نماز، صدقہ جاواں اتھے بھی لطف آ گیا، میں مومنوں کی، ہن سواد آن لگا نا میں مومنوں کی، یہ ادھی گل ہے، نریاں جلیبیاں کٹ چھڑے تے بندہ پیو ہی نہ چاشنی جلیبیاں کھا دیاں نے، اور یارہ جلیبیاں کٹ کے بندہ ٹھیر لا چھڑے تے وہ چاشنی بنائے نہ، چاس بنائے ہی نہ، انہوں نے پیو ہی نے جلیبیاں کھا دی، کون کھائے گا؟ خدا دا نہ ادھیاں گلاں نہ کریا کر۔ یہ ملک صاحب سارے جہان انہوں نے چھڑیا، مہربانہ علی مومنوں کی نماز ہے، علی مومنوں کی نماز ہے، اور باقی لوگوں سے ہم ٹھیک ہے تہاڈی علی نماز ہے، تانوں کی لوڑ ہے نماز پڑھن دی؟ میں تینوں ایک گل دس پوری تشریح کر، جلیبیاں ڈوب کے کھوا، سکیاں نہ کھوا کے تو سنگ چڑھ جان گیاں، میں تانوں پیو کے کھوان لگا انشاءاللہ، سواد نہ آیا تو پیسے واپس، جس دیتے ہوں گے وہی واپس لے گا، تہاڈی خیر ہوے۔ میں ان پوری پیون لگا، اگر علی مومنوں کی نماز ہے تو تانوں یقین ہے کہ اللہ فرماتا ہے کوئی نشئی نماز دے نیڑے نہ جائے۔ سبحان اللہ۔ اگر علی مومنوں کی نماز ہے
تو نماز کے قریب تو مست آ ہی نہیں سکتا. ایدہ مطلب ہے نشئی نہ نماز کے قریب جائے نہ علی کے قریب. علی نو نماز دے برابر بھی نہیں سمجھتا. نماز ایڈی اہمیت رکھ دی. شکریہ کہ بلا ایک پاسے دنیا دی عبادت، ایک پاسے ساڈا حیدر نعرہ، ایک پاسے حیدر نماز رسول قائم کرو. حیدر 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 منکر کو جلانے کے لیے نام ہے حیدر کافی ہے. سبحان سبحان سبحان. منکر کو ڈرانے کے لیے نام حیدر کافی ہے. یہ بھی جلیبی پہ ہونی پینی. منکر کو ڈرانے کے لیے شکریہ جناب. نام حیدر نام حیدر. جدو منکر نام حیدر سن کے نس جائے نا ادو وضو کر کے آکھی اللہ اکبر. بہت شکریہ مولا تو جزاک. اچھا جناب علی نماز ہو رہی ہے. ہوں ہوش والے بندے بیٹھے ہو. ہوش والا نماز سنے گا تو ہوش والا پڑھے گا. بے ہوش تو ہے ہی نہیں. جدو ہوش آئے ادو پڑھ لیں. جدو ہوش آئے ادو پڑھ لیں گا. ٹھیک ہے پڑھنی انہیں بھی جنہوں ہوش آ گئی. لو جی ہوش والے بندے بیٹھے نے. ایک بندہ پرے اتنے سوندا سی ہونا اتنے پہ سوندا ہے. انہیں حساب نال ٹانگا برابر رکھے. پرانے زمانے ٹانگا دابو ہو جاتا تو پیچھے دو پتھر رکھ چڑھتے تھے. انہیں مجلس دابو نہیں ہون دیتی. وہ سمجھتا ایک بار میں سوا ایک بار توں سو. صلوات پڑھو. واہ بھائی واہ. میں ہوش والے نہ گل پیا کرنا. نماز کدے تے واجب تہاڈی خیر ہوگی دوستو. حافظ آباد ہوش والے تھے. ہوں ہوش نال سننی جی. نماز میں پڑھنا پیا جی میں حق کے نماز پڑھنا. عزیزو اگے اللہ نے فرمایا صراط الذین. اللہ فرمایا کی پہ منگنا اہدنا الصراط المستقیم. منگن آئے ہیں مانگا تھا کی منگنا سیدھا رستہ. اللہ فرمایا سیدھے تو دو نے. ایک سیدھا جنت جاندا ہے ایک سیدھا جہنم میں جاندا. تو کدھر جانا؟ ایک سیدھا جنت ایک سیدھا جہنم میں. فوراً وہابیاں نے اہل حدیثاں نے دیوبندیاں نے شیعہ نے سنیاں نے الحمدللہ اتھے سارے کٹھے نے. پھر رڑ کے سارے آنکھیں صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ہمیں ان لوگوں کا راستہ چاہیے. ہمیں ان لوگوں کا راستہ چاہیے جن پر تیری نعمتیں نازل ہوئیں جن پر تیرے انعام نازل ہوئے. اور وہ لوگ ہیں جو نہ کبھی تجھے ناراض ہونے دیتے ہیں نہ تو ان پر غضبناک ہوتا ہے نہ وہ کبھی گمراہ ہوتے ہیں. حضرات جو کبھی گمراہ نہ ہوا ہو مذہب شیعہ میں اسے معصوم کہتے ہیں. صدقے جامع جو کبھی گمراہ نہ ہوا ہو جس پر کبھی اللہ غضبناک نہ ہوا ہو اسے مذہب اہل بیت میں معصوم کہتے ہیں. یہ مطلب ہے ایک کچھ کر کے پڑ گیا نماز ہوش صراط اللہ زینا اللہ زینا. اللہ ہو رہے اللہ زینا ہو رہے. اللہ واحد ہے اللہ زینا جمع. اللہ ایک ہے اللہ زینا بہتے نے. یہ بہتے کون نے؟ لوگ. کون نے؟ آؤ 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 ترجمہ پڑھ لو. صراط اللہ زینا. اور ان لوگوں مانگت کدے کو پیا مانگتا سی؟ اللہ کو. اللہ گوانڈو لے کے دینے کیا اپنے کو؟ اللہ محتاج تو نہیں نا. اللہ حسامت ہے وہ بے نیاز ہے ہر شاید قادر ہے. یہ جو منگے وہ دے سکتا کہ نہیں دے سکتا ہے. یہ مطلب مانگت دی سخی نال گل ہو رہی ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین دا ترجمہ کئی بندے یہ کیتا ہے تشریح کیتی ہے کہ نماز چ کھلو کے اندر ایاک نعبد و ایاک نستعین باہر نکل کے یا علی مدد یا عباس مدد. تو سنی آندے نے الغوث مدد المدد یا غوث اعظم المدد. وہ آندے نے شیعہ سنیاں دا دماغ خراب ہو گیا ہے. نماز چاہتے ہیں صرف تو ہے صرف تو ہے صرف تو ہے. عبادت بھی تیری کرنی ہے تو مدد تیرے کو منگنی ہے. بچ لوگ کتوں پاندے ہو؟ بچ باقی لوگ کتوں پاندے ہو؟ باقی لوگ کتوں پاندے ہو؟ لے بھائی پکا رہیں بچ لوگ پین نہ دیں. جدو ان صراط اللہ زینا ہوش چویں تو ہے نا. نہیں تو غور ہی نہیں فرمایا. میں دسن لگا تانوں بے ہوش ہو کے نماز کیڑے کیڑے پڑھ دے. جدو بندہ نماز کھلو کے اندر صراط الذین مجھے ان لوگوں کا راستہ دکھا. اور لوگوں کا راستہ تینوں قرآن دا واسطہ ہی
وضو کر کے ہاتھ رکھ کے دس اے نماز تے اللہ دی سی وچ لوگ کتھوں آ گئے آئے نے کہ نہیں ہیں کوئی لوگ لوگ آتے ہیں میں نماز شروع کرنی ہے میں داتا صاحب کو ٹوپی منگوائی نہ مدینے مسلح منگوائے نہ داتا صاحب دی ٹوپی ضروری ہے واجب ہے نہ مدینے دا مسلح واجب ہے نہ نجف دی تسبیح واجب ہے تو پڑھنا والا بن میرے عزیزو اعلیٰ مسلح اعلیٰ تسبیح اعلیٰ مسجد ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں نماز کی تیاری میں میرے نزدیک وضو سے پہلے واجب ہے کہ بندہ پتہ کرے انعام والے کون ہیں ورنہ بے ہوشی جی پڑھنی ہے 10 انعام والے کون ہیں میرا زور ہے نہیں جنہ میں ناشڑے یہ تو بات کوئی نہیں قرآن ہاتھ سے رہن لگا شکریہ یا علی میرے عزیزو نماز دے بچ جے انعام والے ہوش بندہ ہوش والا پتہ کیڑا ہوش والا بندہ ہوگی تو انہوں میں نہ جناب علی لاہور گیا ہو کدی ایمان نال دسیا جدو میں لاہور رکھیا تو اڈے ذہن چ مینار پاکستان آیا بادشاہی مسجد کلا بس اینی ہوش ہے تے جنہوں بندہ آکھے لاہور کدی گیا وہ کیا فیصل مسجد بے ہوش ہے نا گل میں کتوں دی پہ کرنا وہ کتوں دی پہ کردا مولا تو انہوں جزائے خیر دے ہون میرا خیال ہے کہ میں سمجھان چے اس قابل ہو گیا کہ میں جناب دے گوش گزار کر سکا جدو بندہ لاہور دی گل کرے انہوں لاہور دی اشیاء یاد ہونی چاہیے اسلام آباد دی گل کرے تو اسلام آباد دی چیز پشاور دی گل کرے تو پشاور دی چیزاں یاد ہوئے تو اڈی خیر ہوئے میرا خیال ہے کہ جدو بندہ آتا ہے پاویں آنج تے پاویں آنج پائیں صراط الذین انعمت علیہم او دے ذہن وچ آ جانے چاہیے نا کیڑے صدقے جاواں اے دا مطلب ہے کوئی ہمارے علاوہ کوئی ہے جو نماز میں نہ آئے تو نماز نہیں ہو اوے کوئی بندے ہیں نے جڑے رب دی نماز وچ نہ ہون تے نماز میں لگا جی لبن میں حج بھی چاجرن کیتا جے کھجل نہیں ہو کے میں ایک بندہ ہو کتھوں ہو کے آ گیا کھجل ہو کے انہوں بندہ پوچھنے لگا صفا مروہ ویکھیاں سنی ہو سکا ایڈیاں ایڈیاں ہوئی ہیں نماز نو ہوش نہ پڑھیا میں یقین کرو صاحب لائے کہ اے نا صراط اللہ زینہ لبن واسطے بندے نے بڑے ترلے کیتے ہیں کدی کھلو کے کدی بہ کے کدی چک کے کدی بندہ کھلوتا کہنے لگا میں تے آکڑ ہی گیا ایڈے آکڑے نہ دل کرے کوئے ہی نہ ایک دم کہنے لگا اللہ اکبر تو ہی اکبر ہے وڈا تے تو ہے میں تے سبحان ربی العظیم و بحمدہ کھلو کے کہنے لگا سمیع اللہ لمن حمیدہ سننا نا میں تیرے حمد پہ کر کہنے لگا میں سمیع بھی تھی بصیر پھر بند اللہ اکبر وہ سکیا کہ تھوڑا چکیا سا ہون میرا دل کر دیا اخیر کر دیا زمین تو تھلے کتھے وڑ جا اتھے سر رکھ دینا انت رب الجلیل وانا عبدک الذلیل آ تیرے سامنے میں ایس پاسے ہو کے پیانا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ میرا رب ہے جڑا سبحان بھی ہے تے حمداں دے قابل بھی ہے کدی اٹھیا کدی بیٹھا کدی پھر چکیا کدی پھر سمیع اللہ لمن آخر سخی نے آکھیا بہ جا صدقے سر اٹھاؤ بھائی میں اس میں قریب کر لیے سخی نے آکھا بہ جا جدو سخی آکھے نہ بہ جا انہوں امید ہو جاندی ہے میں بہ گیا تو میں صاحب لایا اس بین سنی اتحیات آندے نے شیعہ تشہد آندے پوری دنیا تو میرا چیلنج ہے نماز ہر بندہ اسے رب دی پڑھدا ہے جڑے بڑے چک کے سجدے کر کے حمداں کر کے سوالی نے آکھیا نا مینوں سیدھا راہ چاہیدا ہے تے انہاں لوگاں دا چاہیدا ہے جنہاں تے تیریاں نعمتاں نازل ہوئیاں نے میں گمراہاں دا راستہ نہیں چاہندا اٹھنا میں اردوں ہے جدو بندے دسیں گا اللہ فرمایا آگ اللہم صلی علی محمد سبحان اللہ یہ دا مطلب ہے پوری نماز دے پچھوں نکلے ہیں آل محمد کے تعارف کا نام نماز جدے اندر آ کے بندے نو رہنما مل جان خیر ہوئے جدے اندر آ کے بندے نو رہنما مل جان انہوں نماز اندر کی لبائی نماز جو اللہم صلی علی محمد جلدی بولو جی آل محمد لب گئے نے
یار لب گئے نے بندے نماز دے وچ آ گئے نے اذان تو پہلا ایک درود پڑھتے ہیں بندے صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ آلہ ہی بولو و صحابہ ہی و ازواجہ ہی و ذریتہ ہی. یہ سارے گھر دسے جاندے نا. اللہ تو رحمت تے برکت بھیج آل تے بھی اصحاب تے بھی ازواج تے بھی. میں حیران ہوں یار اگے پیچھے نماز تو وچ پاندے ہو سارے نو نماز وچ نرا آل محمد کیوں آ صدقے جاواں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کچھ دوستان دے نے بھی ٹھیک ہے اصل چ وچ ہی صحاب نے تے وچ ہی ازواج نے تے جے وچ ہی تے وکھرا وکھرا آکھن دی کیڑی لوڑ آل ہی و ازواج ہی و صحابہ ہی. چل انج کر لے میں تینوں کھلی چھٹی دینا جے تینوں نماز تو آل محمد لب گئے نے تے جدو صلی اللہ علیہ آنا ادو آلہ ہی کیوں نہیں آندا صلی اللہ علیہ وسلم کیوں آنا. بلغ العلا بکمالہ ہی کشفت دجا بجمالہ ہی حسنت جمیع خصالہ ہی صلو علیہ. باقی تو ردیف ہے جی نہیں ہوندے صلو علیہ و آلہ ہی. اللہ دے بندہ جی آلہ ہی دے وچ سارے نے تے مطمئن تے ہو جانا. پھر مطمئن تے تو ہی ہونا نا. جی تو بندہ آپ ہی مطمئن نہیں تے کسی نے کی آکھے میں مطمئن آپ قرآن کھلے تے میرا ہاتھ ہے. جدوں دا میں آکھیا نا اللہم صلی علی محمد و آل محمد میرا زندگی چ ایک واری بھی دل نہیں کیتا آکھیاں یا اللہ امام حسین تے بھی امام حسن تے بھی محمد باقر تے بھی جعفر صادق تے بھی. مینوں یقین ہے یہ نے وہ ہے یہ نے مینوں کی لوڑ آکھن دی اونوں وی تے اونوں. اللہم صلی علی محمد جے صحابہ کرام وچ نے تے مطمئن ہو کے آخنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاکہ حضرت ابو بکر بھی بچ آ جان حضرت عمر بھی بچ آ جان حضرت عثمان بھی بچ آ جان حضرت عائشہ حضرت حفصہ حضرت طلحہ حضرت زبیر تو ہی تو میں بھی سارے ہی آل انگریزی دے آل سارے ہی آل جا گئے. تے جے سارے وچ آ جاندے نے تے وکھرا صحابہ ہی آکھن دا کی مطلب ہے. جے تو وکھرا نہ صحابہ ہی وازواج ہی اودوں مینوں شک پیندا ہی اندروں تینوں بھی پتہ ہوئی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تے میرا خیال چے آوندے ہن سارے تے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آکھنا چاہیے. یار تسی گل سن جدوں میں اللہم صلی علی محمد و آل محمد میں حضرت علی نو وچ تصور کرنا امام حسن وچ کرنا امام حسین وچ کرنا تسی حضرت ابو بکر وچ رکھ لو حضرت ذہن چ رکھنا جے نا کیڑے کپڑے بدلنے پیندے نے کی سوٹ بنایا جب اس کی ہمیں ذہن چ رکھنا یار تسی انہاں نو رکھ لو سب نو رکھ لو لیکن آکھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. انہاں کہہ دیو ٹر جا کے درود جی دیتے جان. یہ دا مطلب ہے نماز چو لبے نے نماز وچوں لبے نے جڑے کم از کم نماز دے وچ ہونا انہاں نو آل محمد آن. سبحان اللہ خدا دی مینوں قسم ہے اے ملے نے. اور جڑی نویں اسلامیات آئی ہے نا جی پنجویں جماعت دی وہ دے وچ انہاں لکھیا کہ نبی پاک موبائل چ لے کے گئے نے تے انہاں پھر پرویز لائی صاحب کو لکھوا لیا. جدوں پرویز لائی صاحب سن وزیر اعلی ادو انہاں مولیاں لکھوا لیا کہ اگر آلہ ہی لکھوانا جنہاں نال حضرت علی دے نال یا نبی پاک نے صلی اللہ علیہ وآلہ ہی لکھوانا جے تے پھر آلہ ہی دے نال صحابہ ہی ایسا لکھوانا جے. وہ چودھری بندے سن انہاں کر لکھ لو بھائی چودھریاں دے ڈیراں تے فیصلے آئے ہون وہ کہڑے کو مفتی سن انہاں کر لکھ لو. وہ پھر انہاں پنجویں جماعت دے نصاب وچ لکھیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم. جتھے جتھے حضور دا نام آیا اوتھے پہلے زمانے چ ہوندا سی صلی اللہ علیہ وسلم. انہاں آکھیا جے تساں آلہ ہی لکھیا نا اسی بھی اسے ملک چ اساں بھی صحابہ ہی لکھوا کے چھڈ انہاں لکھوا لیا. ہن پنجویں جماعت دا نصاب میرے کول پہنچیا وہ جڑی مہربان مسرور سن سیدزادی سی وہ وچ سی اودے بورڈ دے انہاں مینوں کتاب کر دتی انہاں کہ لکھ کتا جی میں کہ مبارک جی میں کہ خیر صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم. تسی جی میں چپ ہوئے ہو میں بھی ہوئے ہو مگر تھوڑا بہت تہاڈوں پتہ تواڈے نال دا ہی ہاں میں یار جویں تے تسی ہو عقیدہ تن مساجن اساں دے میں
مینوں بھی چھوٹی جی تکلیف ہوئی، میں کہا مینوں کر لو، وہ کتاب کر لو، انہیں کتاب کر دیتی، انہوں دی مہربانی، وہ پھر کتاب پہنچی تو مینوں کوئی تسلی ہوئی، جڑی مینوں ہوئی ہے تواڈے تک پہنچا دیں، پہنچا دے نا، پہنچا دے نا، نماز چو لبے جے ایویں دی گل نہیں۔ انہاں آخیا جتھے لکھنا صلی اللہ علیہ وآلہ و صحابہ ہی ضرور لکھنا ہے، انہاں کہ لکھ دیو، وہ نصاب دیاں کتاباں چاہ گیا نے، وہ پھر میں وہ لکھ لیا جو کچھ انہوں نے لکھیا ہے۔ اے میرے کو جناب علی وہ تحریر ہے، وہ لکھیا نے کہ ایک تو ترجمہ تھوڑا جا بدلیا نے، انفسنا و انفسکم دا ترجمہ سے اپنے بیٹے لاؤ ہم بیٹے لاتے ہیں، تم اپنی عورتیں لاؤ ہم اپنی عورتیں لاتے ہیں، تم اپنی جانیں لاؤ ہم اپنی جانیں لاتے ہیں۔ انہاں آکھیا بھی جان جی جگہ تے علی گئے نے تے علی نفس رسول بن دے نے، جے نفس رسول بنایا تو بلا فصل بھی یہ نہیں ہو جانا ہے، تے نفس رسول چو کڈو تے حضرت علی نو کدھر ہور پاسے پاؤ۔ انہاں کہ حضرت علی نو بیٹیاں چ پا لو، بیٹیاں چ پا لیا نے، ابنا نا بیٹیاں چ کس بنیاد تے پایا نے، نفساں چ کڈنا نے، انفسا نا نہیں مننا، بیٹیاں چ گئے نے۔ بیٹیاں چ کیوں گئے نے؟ اس واسطے کہ داماد بھی بیٹا ہی ہوندا ہے، داماد بھی بیٹا ہی ہوندا ہے۔ یہ مطلب پھر ترجمہ یہ بنے گا نا، تسی اپنے داماد لے آؤ تے اسی اپنے داماد لے آؤنے ہاں، پھر نبی دے جننے ہے سن سارے جانے چاہیے سن۔ بھائی یہ داماد ہی جانے سن تے بیٹیاں بھی فوت بھی ہو گئی ہوں تے داماد تے زندہ سی۔ یہ مطلب ہے حضرت علی دا کلیاں جانا دلیل ہے، پھر بیٹی بھی ایک سی پھر داماد بھی ایک سی۔ انہیں اتوں کٹ کے اتنے پا لیا، بندہ گڈی دی اگلی سیٹ تو کسی نو اتار کے پچھلی سیٹ تے پا چھڑے، گڈی تو پھر بھی وہی رہنی ہے۔ حضرت علی نو بیٹیاں چ پا لے، دماداں چ پا لے، نفساں چ پا لے، انشاءاللہ علی رہے گا اور نہیں کو جاندا، اللہ دے فضل و کرم۔ وہ پھر حضرت علی دا ترجمہ کیتا نے انفسنا دا نواں، بالکل جویں موبائل نہیں ہوندے لیٹسٹ موبائل ہوندے نا، یہ لیٹسٹ ترجمہ سن لو۔ انہاں انفسنا دا ترجمہ کیتا ہے، انہاں نبی آکھیا بیٹے لیاؤ اپنے تے میں اپنے، تے عورتاں لیاؤ اپنیاں تے میں اپنیاں۔ انفسنا و انفسکم دا ترجمہ سن لو، تشیع اور راضی ہو جو۔ فرماتے نے تم خود آؤ ہم خود آتے ہیں، مان گیا نا محمد دے خود نو علی آندے، کیا بات ہے، پھر پیغمبر دے خود نو علی آندے نے نا، مہربانی۔ یہ مطلب ہے علی پھر جدے جدے نہ لڑن گیا نا، سمجھی محمد خود ہو گئے نا، میں تے نا انفسنا جی رہن دیو۔ وہ پھر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھیا نے، ایتھے مکا دینا، فرماندے نے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ بولو بولو واہ اصحابہ ہی وسلم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں بھائی جی میں لکھیا ہمیں پہ پڑھنا بڑھے تو انہوں کیسے آکھنا سو مولوی دے ہاتھ چ قرآن پھیر دے ہو بےایمانی کر گیا جی، لکھیا کچھ سی تے پڑھدا ہو کچھ سی، کیونکہ نصاب دی کتاب میں پڑھ بیٹھا جی، جی میں پڑھیا میں ایمانداری نہ پہ پڑھنا، نہ تو انہوں پریشان کرنا چاہنا تے نہ کسی اور دوست نو کرنا چاہنا۔ اے قرآن اتے میں لکھ کے رکھے ہیں، فرماتے نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ کھول کے آنکھوں لکھے اصحابہ ہی وسلم، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو لے کر نکلے۔ جننے بندے رضی اللہ تو پریشان ہو اکتا پریشان نہیں ہونا، ساڑھے تو بس دی گل ہی نہیں سی، چودھری دھت گل آئی سی، بڑے بڑے مولوی بیٹھے سن، ساڑھے بھی ہوتے ہی سن، ساڑھی پیش ہی نہیں گئی۔ اللہ ہے سی کہ ساڑھی دل نو پہ جاندا کہ نہ مسکینہ دا کی بنے گا، انہاں کو آپ ہی اللہ لکھوا چھڑے، اگلی گل ساری طے ہو گئی ہے۔ سارے جیاں نو رضی اللہ بھی لکھیا نے تے آل ہی دے نال صحابہ ہی بھی لکھیا نے۔ قرآن میرے ہاتھ چ فرماندے جب پیغمبر مدینے سے باہر نکلے تو رسول کہہ رہے تھے یا اللہ یہ ہے میرے اہل بیت، سبحان اللہ، یہ ہے میرے اہل بیت۔ یہ مطلب ہے رضی اللہ بھی ہو جن تامی انہوں دا جوڑ کوئی نہیں، یہ رحمت اللہ علیہ ہو جن تامی انہوں دا جوڑ کوئی نہیں۔ میرے عزیزو یہ سانو نماز جو لبے نے جنہ دا رستہ اسی پہ منگنے، جنہ دا رستہ پہ منگنے۔ آخری میری گل لے وے کہ جدے کو راہ پوچھئے نا انہوں متا نہیں دے، کنے بندیاں میری گل سنی پھر سن لو، جدے کو راہ پوچھئے انہوں متا نہیں دی دیا۔ خدا دی قسم جدو پہلی باری میں اس پنڈ آیا سا نا ادو میں 50 بندے نو پوچھ گیا، حافظہ بدو وکھرا پوچھیا، کسو کہ تو وکھرا پوچھیا، پرا جانا ہے کہ ادھر جانا ہے، ادھر جانا ہے کہ ادھر جانا ہے۔ ایڈا بچہ ملیا پہلی بار جدو آیا، او سا کہ راہ تے بتھیرے جاندے نے پر صحیح نہیں۔
تواڈی کیا بات ہے، تواڈی خیر ہوئے. صراط الذین انعمت علیہم، نماز جیسا سیدھا راستہ منگیا نا، صراط مستقیم. ایڈا بچہ تو کہنے لگا یہ جی راہ تے بتھیرے نے، وہ بھی جاندا ہے، وہ بھی جاندا ہے، وہ بھی جاندا ہے، پر صحیح نہیں جی. آ صحیح جی، تھوڑی جی تانوں تکلیف ہوے گی، تھوڑی جی تکلیف ہوے گی، پر راہ اے تھوڑی جی تکلیف اتوں دی ہو کے آنا پائے گا، پر راہ آئی ٹھیک جی. میں پتر اینو کی ہے، وہ آندا جی کپیاں نے. تسی تے خیر کپیاں نو جان، ترکی چو آئے ہو کل سارے کپیاں جان دینا. کپیاں چ گڈی دی کمانی ٹوٹ سکتی ہے، بندے نو ساتھ چڑھ سکتا ہے، بندے دی وکھی چڑھ سکتی ہے، کچھ نہ کچھ ہو سکتا. کپیاں چ کدی یہ نہ 14 کو آ جانا وچ کپی کوئی نہ آئے گی. اللہ دے فضل و کرم نال بہت شکریہ کہ اور راہ تے سیدھا لینا نا جی. سیدھا راہ جڑا انعام والے دا راہ ہے. انعام والے وہ نے جڑے کدی گمراہ، کدی انہاں تے اللہ غضبناک، جو کبھی گمراہ نہ ہوئے ہوں، اللہ ان پر کبھی غضبناک نہ ہوا ہو، انہی کو معصوم کہتے ہیں. قصور ساڈا صرف ہے کہ اللہ نو مننے کمال طریقے نال، نبی نو مننے کمال طریقے نال، ولایت قیامت نو مننے کمال طریقے نال. تینوں ہی کوئی غصہ چڑھ گیا ہے کہ معصومہ کو دین کیوں نہیں دے. اس واسطے لینے ہیں کہ وہ کدی گمراہ، وہ کدی گمراہ. میری آواز آ رہی ہے جی؟ چلو کوشش کرنے ہو. میں ٹائم ہو گیا، میں 1 گھنٹہ پڑھ گیا تواڈے کول، مگر پڑھنے والا کوئی نہیں آیا. پڑھی جا آئے ہی ہو سکتا، اور کی ہو سکتا. اور یارہ مگروں آؤندے نے آ جاندے نے. تسی توجہ فرماؤ جی. نماز جو انعام والے مل گئے نہیں، میں کوشش کرنا. نماز وچوں انعام والے مل گئے، جنہیں سیدھا راہ دسنے مل گئے، ہادی مل گئے، دس دے نہیں پہ پڑھنے والے بیٹھے جے تے ویکھو اگوں وہ بھی مہربان. ایتھے پتا تو لگیا وہ بھی سنی جاندے نے. بسم اللہ کی میں تو پہلے دسو، میں افسوس دی گل ہے جڑے ویلے آکھنا پڑھی جاں تے ایک نے وچوں آکھیا آج خدا دا نا جے. ویکھو نا جی، مینوں بھی تہاں کول پا چھڑیا، گھنٹہ ہو گیا تے ہن میں ایتھے ہی مکا دینا. اے مل گئے نے، مل گئے نے. وہ ایڈے بال نو میں پوچھیا سی، اس دسیا سی. ایڈے بال نو میں پوچھیا سی، او دسیا سی. او جو میرے پوترے جڈا ہوئے انہوں میں پوچھدا سا پیا، جے میں تڑ جاندا تو پہلا جمے ہے کہ میں پہلا جمے ہے، اس نے کسے اور کو پوچھ لے. پہلو جمن نال بندہ ہادی نہیں بندا. اوے اللہ دے بندے اور راہ او دسدا جنوں پتا ہوئے، راہ او دسدا جنوں. مہربانی مہربانی. جے اسی لڑے ہوندے نا دوویں پڑھن والے آپس تے میں آکھنا سی انہاں بند کرائے. چونکہ اسی راضی ہیں، مینوں پتا بھی کدھر لائٹ گئی ہے. میرا خیال میں مکمل کر دیاں جی، مجلس مکمل کر رہے ہیں. صرف یار زندہ صحبت باقی. یہ دا مطلب ہادی مل گئے نے، اور لوگ مل گئے نے. لوگ کیڑے جڑا سیدھا رستہ دستے نے. قرآن تو میرے دوویں ہاتھ نہیں. میرے معصوم امام کو کسی پوچھیا یا امام وہ صراط مستقیم کیا ہے؟ فرمایا نحن صراط المستقیم. ہم ہی اللہ کا سیدھا راستہ، ہم ہی اللہ کا سیدھا راستہ ہے، اور ہم ہی لوگوں کو بتاتے ہیں حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے. ایکو گل کر کے اجازت لے رہے ہیں. یہ مطلب ہے جی کو راہ پوچھیے انہوں سیاح سمجھیتا ہے کہ انہوں متاں دے دے. بولو نا یار، مینوں نہیں پتا تو میں پوچھے. ایڈے ایڈے بچے اگے لگے نے، ایڈے ایڈے بچے اگے لگے نے موٹر سائیکل تے مگر 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 مگر. ایک پنڈ جانا سی چنیوڑ دے علاقے چو، اگے لگ گیا ایڈا بال، اے میرے مگر آ جاؤ. وہ کو لبے ہی وہ خر کتنے نس گیا. میں آخیا انہوں فون کیتا، وہ جڑا اگے لایا جو انہوں آکھو ساڈا بھی دھیان رکھ. وہ کسی گلی چ وڑ گیا. میں کیوں اللہ دے بندہ تیرے مگر جڑا اگوں نس گیا نا وہ پیچھے نہیں لگی دا. اوے اللہ دیا بندیا کسی سیاست پہ رلا کے ٹورے نا. یہ مطلب جی کو پوچھیے انہوں پتا ہوں، انہوں پتا ہوں نا. اور جی کو راہ پوچھیے انہوں ایک باری پھر رکھو، جنہوں راہ پوچھیے انہوں پتا ہوں. یہ مطلب پتے والے کو پوچھی دا نا، پتے والے کو پوچھی پتے والے کو.
یہ جڑا پتہ ہے نا انہوں مذہب وچ علم آندھ کوئی پڑھے لکھے بیٹھے ہو اس پتے نو علم آندھ اسے علم ہے کہ راستہ کون سا اسے علم ہے میں پاہمیں کڈا سیانا میں تاں پہ پوچھنا مینوں علم جے سانو آپ علم ہوندا تے صراط اللہ زینہ کیوں آندھ ہائے ہائے ساڈا صراط اللہ زینہ آکھنا دلیل ہے کہ وہ بندے سانو چاہیے نے جڑے صاحب علم ہو یہ دا مطلب ہے آل محمد صاحبان علم نے صاحبان علم نے جس بندے نو میرے تے غصہ نہ پہ شیعہ کیوں ہے وہ میں نو گولی نہ مارے وہ میرے سامنے قرآن تے ہاتھ رکھ کے محمد تو بعد وہ بندہ دسے جیدے کو آل محمد نے مسئلہ پوچھا سبحان اللہ آل محمد جے مولا علی نے تے مسئلہ کسے کو نہیں پوچھا حسنین نے تے کسے کو مسئلہ نہیں پوچھا بی بی زہرہ نے کسے کو مسئلہ نہیں پوچھا اے دس دے نے اے مسئلے پوچھ دے نہیں جدو اللہ زینہ لب گئے نے ایسا خاندان لب گئے جڑے راہ دس دے نے جنہاں دے ٹرن نال راہ بندا ہے جنہاں دے بولن نال راہ بندا ہے میں افسوس نال اساں مک جانا اس دنیا تو ٹر جانا ہے حضرت علی تے زہرہ دا انج علم برابر ہے پیغمبر رکھا سی اگر علی نہ ہوتا تو فاطمہ کا کفو ہی کوئی نہیں تھا فاطمہ کے برابر ہی کوئی نہیں تھا مستورہ بیٹھیاں نے میری تیاں پہنا اے ساڑھے نال تجارت برابری کر سکدیاں نے مال برابر ہو سکدیاں نے پیو دی زمین آ جائے تے زمین بندے نال برابر کر سکدیاں نے وہ بھی بی اے ہوئے تے اے بھی بی اے کر کے برابر ہو سکدیاں نے بینک چ او دا بھی 20,000 ہوئے تے بھی 20,000 رکھنا او دا 20 کروڑ ہوئے تے 20 کروڑ رکھنا برابر ہو سکدیاں نے مسئلے تے برابری نہیں کر سکتے صدقے جانا مسلح تے برابری نہیں کر سکتیاں ستری دن پورے مرد مسلح عبادت تے آ سکتا ہے بی بی مسلح عبادت تے نہیں آ سکتی جنہوں اللہ ہادی بنایا ہے حضرت علی نے کسے پوچھا یا علی آپ نے بطول کو کیسی زوجہ پایا فرمایا کیا بتاؤں فاطمہ عبادت میں بھی میرے ساتھ برابر کی اوہ برابر کی شریک تا ہے طہارت اچ میں شریک ہے طہارت اچ برابر عبادت اچ برابر علم اچ بس علم اچ ایک باری پھر آکھنا جے شکریہ قبلہ علم اچ برابر علی بھی مسئلے دس دینے لوگ پوچھ دینے بطول بھی مسئلے دس دینے لوگ پوچھ دینے روندے اسی تاواں جڑے ساری زندگی علی کو مسئلے پوچھ دے رہے اور زہرہ نو مسئلے دس دے قبر تے ہاتھ رکھ کے آندھی جی میں نو مسئلے دس دینے کیا میں وراثت علم تو واقف نہیں کیا میں نو نہیں پتا نبیاں دا ورثہ ہوندا یا نہیں ہوندا دکھی گئی جے بدو دکھی گئی جے علی دی بیٹی میں مصاحب تے نہیں میں تے کانسو ہونا سی میرا آ گیا تیرا کی خیال ہے جنہ کرنا جو قرآن پڑھی ہے انہاں دیاں دھیاں نو مارنا چاہیے میں ٹیچراں دے دانے پہ آندے چودھری ویکھے میں چودھریاں دا منڈا چکی مشین تے ویکھے میں چودھری تو تے اپنا کام کدی نہیں کیتا آندا میں یارو ماسٹری ہے ماسٹر نا اپنے جنہاں کو پرائمری پڑھ دے رہا میں کیا ہو سکا انہاں دی تھی پہ نکل دی سی کرو اس سر تے کنک رکھی سی وہ آندی سی پہ مشین والے پاسے آندا میں مشین تو اٹھ کے گیا میں پھر ہو سکا سارے پنڈ دے آوارہ بندے مشین تے بیٹھے نے میں سوچیا ماسٹروں دی تھی ہوتے جائے گی میں کیا پہن جی میرے زر دے درو اور لوگی تے ٹیچران دیا تیاں نو اوتھے نہیں جان دیندے جتے آوارہ بندے بیٹھے ہون شام دے بازارہ جو گزری ہونی اوے دے اندر بارہ چ گئی ہونی بوے گیا دیا سان ادھاری چادر دے چھڑو ادھاری چادر دے چھڑو ساڑھے پنڈ ایک بی بی نے قرآن پڑھایا سی بچیاں نو لتاں تو مزور سی نہ فاطمہ بی بی سی میں کیا اماں جی کدی خیال آیا جے کہ شادی نہیں جی ہوئی ساری زندگی بیٹھے گزر گئی ہو سکے بیٹا میں اللہ خیال ہی نہیں آن دیتا کہنے لگی میں سارے پنڈ نو قرآن پڑھایا اتھے بہ جا میں کھلو گیا ایک بچی آئی یقین کرو بہو کرا جے پھیرن لگ پئی کہنے لگی یا چودھریاں دی تھی ایک روٹی لے کے آئی ہو سکا پٹواری دی بیٹی ایک آئی کپڑے 4 سوٹ استری کر کے کہنے لگی نمبردار دی تھی سارا پنڈ میرا تابے جڑیاں ویاہیاں نے وہ کدی آوندیاں تے میرے کپڑے لے کے آوندیاں ایتھوں والیاں ساریاں میرے کول قرآن پڑھدیاں نے ہو سکے میری بڑی عزت میں سارے پنڈ نو قرآن پڑھائے آگولا قرآن میرے سامنے زہرا دی تھی اتھوں گزری جتھے کووچ قرآن پڑھاندی رہی تے رو رو کے آندی کہ تو نہ مار تو بھی میرے کولو قرآن تو نہ مار تو بھی میرے کولو قرآن
جی موزے سمائی مہربانی تشریف رکھیے گا. ذاکر بے بدل ہماری ابھرتے ذاکری کا بہت ہی خوبصورت نام مصور گاؤں مرکز سے گاؤں جناب شکیل حیدر علوی صاحب. یہ مجلس اعزا انشاءاللہ 18 جون بامقام خنجر میں یہ مجلس اعزا ہوگی بعد از نماز ظہرین، جس میں خان مرید ہاشم خان صاحب آف کاٹھا والا اور اس کے ساتھ ساتھ علی صاحب دھنپیٹی شمع سے باز لوہار